السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے تحریک دیوبند کا ٹاپک دیکھنا ہے۔ چیپٹر نمبر 2 میں تحریکات کا پس منظر ہم لوگوں نے کل دیکھا تھا۔ آج کے ٹاپک میں ہم لوگ تفصیل سے تحریک دیوبند کو دیکھیں گے۔ آپ لوگ بک کا پیج نمبر 36 اوپن کریں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ تحریک دیوبند خالصتاً ایک دینی اور اسلامی تحریک تھی۔ اس میں مشرقی علوم کی ترویج کے لیے کام کیا گیا تھا اور مغربی اور انگریزی جتنے بھی علوم تھے ان کی مخالفت کی گئی تھی۔ تو یہاں پہ پس منظر اگر دیکھیں، ہندوستان میں برطانوی قبضے کے بعد جب انگریزوں نے نئے نظام تعلیم کا نفاذ کیا تو ہندوؤں نے بہت جلد اس کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ اسے ان سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا کہ پہلے ان کا مفاد عربی اور فارسی کی تعلیم سے منسلک تھا اور اب اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے انگریزی تعلیم کو اپنانا شروع کر دیا تھا۔ یعنی انگریزوں کا جو مقصد تھا وہ صرف اپنے مقاصد کا حصول تھا کہ ہمیں اچھی نوکریاں مل جائیں، اچھا مقام مل جائیں۔ انہیں اس بات سے غرض نہیں تھی کون سی زبان اور کون سے کلچر کو پڑھنے کے بعد ہم اپنے مفادات حاصل کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا معاملہ ان سے بہت مختلف تھا۔ وہ نئی صورتحال کو ذہنی طور پہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے، یعنی مسلمانوں کا خیال تھا کہ ان کی تہذیبی اقدار اور علمی روایات ختم ہو جائیں گی اگر وہ انگریزوں کا نظام تعلیم قبول کر لیں گے۔ ان کو خطرہ تھا کہ نیا تعلیمی نظام مسلمانوں کو کفر و الحاد اور مغرب پرستی کی طرف لے جائے گا۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ اس صورتحال میں وہ دینی علوم کا تحفظ بہت ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کی تعلیم و تربیت صحیح اسلامی نقطہ نظر سے ہو سکے اور ان کو مغربی افکار اور بے دینی کی یلغار سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ مسلمانوں نے اپنے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل بنانا تھا، اور وہ لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے مسلمان علماء اور اکابرین ہوتے ہیں بڑے آدمی، مقتدر، صاحب اقتدار۔ علماء اور اکابرین سہارنپور کے قصبہ دیوبند کی مسجد چھتہ میں مشاورت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ یعنی مسلمانوں کے جو علماء تھے، جو اہل علم تھے، وہ اپنے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کی جو مشرقی علوم ہے یا مسلمانوں کی تہذیبی اقدار اور روایات قائم رہیں، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے آپس میں مشورے کے لیے سہارنپور کے قصبہ کی ایک مسجد میں اکٹھے ہوئے مشورہ کرنے کے لیے، جہاں مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کے ساتھی علماء مقیم تھے۔ آخر 20 مئی 1866 کو مولانا نانوتوی نے سہارنپور کے قصبے دیوبند میں ایک مدرسے کا آغاز کیا۔ اس تحریک کا آغاز ہوا تھا وہ ایک مدرسے سے ہوا تھا۔ مولانا نانوتوی مولوی مملوک علی کے شاگرد تھے، جو شاہ ولی اللہ کے تعلیمی مکتب فکر کے پروردہ تھے، یعنی ان کی پیروی کرتے تھے، ان کو فالوور تھے شاہ ولی اللہ کے۔ جیسا کہ کل بھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ برصغیر میں شاہ ولی اللہ کی تعلیمی تحریک کے بعد جتنی بھی تحریکیں شروع ہوئی تھیں ان سب کا تسلسل جو تھا وہ شاہ ولی اللہ کی تحریک سے ہی ملتا تھا، اور سید احمد شہید کی تحریک مجاہدین میں شامل رہے تھے۔ اس طرح تحریک دیوبند شاہ ولی اللہ کے نظریات ہی کا ایک تسلسل تھی۔ دارالعلوم کے پہلے سربراہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی، یعنی جو دیوبند کا ایک مدرسہ بنایا گیا تھا اس کے پہلے جو سربراہ تھے وہ محمد یعقوب نانوتوی، اور پہلے شاگرد مولانا محمود الحسن تھے۔ پہلے 9 سال تک یہ مدرسہ بالکل ابتدائی حالت میں رہا، یعنی جس طرح سے بنایا تھا بالکل اسی طرح سے چلتا رہا، اس میں مزید کوئی بہتری نہیں آئی، اس کی عمارت میں یا اس کے نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ 9 سال تک وہ بالکل ایک تسلسل کے ساتھ چلتا رہا تھا۔ اس کے بعد 1876 میں 1866 میں تو بنا تھا نا یہ ادارہ، 1876 میں تبدیلی آنا شروع ہوئی تھی۔ نئی تعمیرات کے بعد آہستہ آہستہ ایک بڑے دارالعلوم اور علمی مرکز میں تبدیل ہوا۔ آگے بتایا جا کہ جو دارالعلوم کے مالی امور تھے وہ کیسے چلائے جا رہے تھے۔ دارالعلوم حکومت سے مکمل لاتعلقی کی بنیاد پہ قائم ہوا تھا۔ لاتعلقی کس لیے حکومت سے؟ کہ حکومت چونکہ برطانیہ کی ہے تو اگر یہ دارالعلوم حکومت سے مدد لے گا تو پھر حکومت اپنی مرضی کا نصاب یہاں پہ شروع کروائے گی۔ لہٰذا دارالعلوم دیوبند نے نہ تو حکومت سے کوئی مدد لی اور نہ ہی حکومت کو مدرسے کے جو معاملات تھے ان میں مداخلت کرنے کی اجازت دی۔ بانی دیوبند یعنی جو بانی تھے مولانا نانوتوی، انہوں نے اس کی بے سر و سامانی کو توکل اور رجوع اللہ کا سبب قرار دیا۔ مستقل ذرائع آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے عام مسلمانوں سے رابطہ قائم کیا گیا، جس سے دارالعلوم کا تعارف دور دور تک پھیلا اور اس کے ہمدردوں اور شاگردوں میں بیرون ملک تک اضافہ ہوتا گیا۔ یہ اس کا پس منظر ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ یہ تحریک کیسے شروع ہوئی،
کس نے شروع کی؟ جو مدرسہ بنایا گیا دارالعلوم دیوبند کے نام سے، اس کے سربراہ کون تھے اور اس کے پہلے شاگرد کون تھے؟ پھر یہ مدرسہ کتنے عرصے تک اپنی ابتدائی حالت میں رہا؟ اس میں تبدیلی کب آنا شروع اور مالی امور کو کیسے طے کیا جاتا تھا؟ ابھی ہم دیکھیں گے کہ تحریک دیوبند کے اسباب کیا تھے، تحریک دیوبند کی وجوہات کیا تھیں، یعنی کس وجہ سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی۔ مندرجہ ذیل اسباب تحریک دیوبند کے شروع کرنے کے محرک تھے۔ محرک ہوتے ہیں تحریک دینے والے، چلانے والے، حرکت میں لانے والے، وجہ بننے والے۔ تو یہ نیچے جو اسباب دیے جا رہے ہیں یہ تحریک دیوبند کو شروع کرنے کی وجہ بنے تھے۔ نمبر 1، اسلام کا احیا، یعنی اسلام کا پھیلاؤ، کہ مسلمان جو تھے برصغیر کے وہ چاہتے تھے کہ ہم اسلام کو پھیلائیں اور عیسائیت کا جو فروغ ہو رہا ہے اس کی روک تھام کریں۔ برصغیر میں مسلمانوں کی دینی اور معاشرتی زندگی کی اصلاح، بدعات کے خاتمے اور اصلاح اخلاق کے لیے مختلف تحریکیں برپا ہوئیں۔ ان تمام کا بنیادی مقصد دین کا احیا، اسلام اور اسلامی علوم کی اشاعت و تحفظ کا جذبہ تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنا الگ نصاب تعلیم بھی ترتیب دیا جو وقت کے تقاضوں کے مطابق تھا۔ دیوبند بھی ایسی ہی ایک تحریک تھی۔ دوسری وجہ اس کی تھی تبلیغ اسلام۔ چونکہ عیسائی مذہب بہت زیادہ پھیل رہا تھا تو مسلمانوں نے یہ چاہا تھا کہ ہم عیسائیت کا جو فروغ ہے اس کو روک لیں۔ عیسائی پادری اور مشنری ادارے 1857 کے بعد مسلمانوں کے نظام تعلیم کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ سرکاری سرپرستی میں کھلم کھلا عیسائیت کی تبلیغ و اشاعت کرتے رہے۔ اس صورتحال میں ایسے مسلمان علماء تیار کرنا بہت ضروری تھا جو تبلیغ اسلام اور عیسائیت کی تردید کا فریضہ انجام دیں۔ تردید ہوتا ہے رد کرنا، یعنی ایسے علماء تیار کریں جو عیسائیت کو رد کریں، عیسائیت کو نظر انداز کریں، عیسائیت کو ختم کریں۔ تحریک دیوبند نے ایسے علماء کی تیاری کا فریضہ بطریق احسن یعنی اچھے طریقے سے انجام دیا۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھیں کہ تحریک دیوبند کی خصوصیات کیا تھیں۔ یہ عظیم علمی تحریک مندرجہ ذیل خصوصیات کی وجہ سے ایک امتیازی شان کی حامل ہے۔ نمبر 1، برصغیر کی مختلف تعلیمی روایات میں توازن۔ جو دارالعلوم دیوبند شروع ہوا تھا اس کی پہلی خصوصیت کیا تھی کہ جو تعلیمی روایات تھیں برصغیر میں مسلمانوں کی جو مضامین تھے اور جو تعلیم کے حوالے سے جو روایات چل رہی تھیں ان میں اس نے توازن قائم کیا تھا، ان کو برابر ساتھ لے کے چلا تھا۔ یہ پہلا مدرسہ۔ برصغیر کے اہم اسلامی تعلیمی ادارے مختلف اسلامی علوم کی تدریس میں تخصیص رکھتے تھے، یعنی کچھ تعلیمی ادارے تھے جو مخصوص علوم کی تدریس کے لیے مخصوص تھے، خصوصیت رکھتے تھے ان کو پڑھانے میں۔ یہ ادارے معقولات، منقولات، پہلے چیپٹر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ معقولات اور منقولات کیا ہوتے ہیں، عقلی علوم اور نقلی علوم، اور علم الکلام کے حوالے سے الگ الگ رجحان اور خصوصی تشخص کے حامل ہیں، تشخص و شناخت۔ دارالعلوم دیوبند میں علم کے ان تینوں پہلوؤں میں توازن قائم کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی، جس سے دیوبند برصغیر کے مسلمانوں کی مجموعی سوچ اور اسلامی تعلیمی روایت کا نمائندہ ادارہ بن گیا۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے دینی تعلیم کا تحفظ، یعنی یہ جو دارالعلوم شروع کیا گیا تھا اس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہاں پہ دینی علوم کا تحفظ کیا گیا تھا۔ دیوبند کے قیام کا بنیادی مقصد دینی علوم اور اسلامی تعلیمات کا تحفظ تھا۔ دارالعلوم دیوبند نے یہ خدمت بطریق احسن سر انجام دی اور بہت جلد یہ ادارہ دنیائے اسلام میں دینی علوم کی ترویج اور اشاعت کا مرکز بن گیا۔ یہاں سے ہزاروں علماء اور طلباء فارغ التحصیل ہو کر نکلے جنہوں نے اسلامی علوم کی ترویج اور اشاعت میں بھرپور کردار ادا کیا اور لادینیت کی یلغار کے آگے بند باندھا۔ لادینیت کی یلغار یعنی لادینیت بہت حد تک پھیل چکی تھی، لوگ لادین ہو رہے تھے تو اس کے آگے انہوں نے ایک بند باندھا، اس کو روکا اور بدعات کا خاتمہ کیا۔ تیسرا پوائنٹ ہے عملی فنون کی تعلیم یعنی پیشہ ورانہ تعلیم۔ دارالعلوم دیوبند میں صرف مذہبی تعلیم ہی نہیں دی جاتی تھی بلکہ لوگوں کو روزگار کے قابل بنانے کے لیے دیوبند میں مختلف فنون کی تربیت بھی دی جاتی تھی، جس میں طب کی تعلیم خاص طور پر اہم ہے۔ اس کے علاوہ خطاطی، فن خطاطی ہوتا ہے ہاتھوں سے جو پتھروں کے اوپر نقش و نگار بنائے جاتے ہیں، ڈیزائننگ کی جاتی ہے، جلد سازی اور کپڑا بننے کی مہارتیں سکھانے پر بھی توجہ دی گئی تھی، جس سے دارالعلوم کے پروگرام کی ہمہ گیری ہوتا ہے تمام پہلوؤں اور معاشی ضروریات سے ہمہ گیری کا رجحان سامنے آتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہم دیکھیں گے مالی اور انتظامی پہلو۔ یہ ہم لوگ پہلے بھی تھوڑا سا اس کا تعارف دیکھ چکے ہیں کہ مالی اور انتظامی پہلو کیسا تھا، کہ حکومت سے بالکل لا تعلقی رکھی گئی تھی تاکہ نہ حکومت سے کوئی مالی مدد لی جائے اور نہ ہی حکومت ادارے کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت کر سکے۔
دارالعلوم دیوبند بنیادی طور پر ایک خود مختار ادارے کی حیثیت سے قائم ہوا تھا تاکہ حکومت مالی امداد کو دباؤ کے حربے کے طور پر استعمال نہ کر سکے۔ اس لیے دیوبند نے اپنی داخلی آزادی کی خاطر حکومت سے مکمل لاتعلقی اختیار کی اور فیصلہ کیا کہ حکومت سے مالی امداد نہیں لی جائے گی۔ چندے کے لیے عام لوگوں سے رجوع کرنے سے دارالعلوم کا تعارف وسیع ہوا، یعنی جب لوگوں سے چندہ لینے کے لیے رجوع کیا جاتا تو دارالعلوم کا تعارف وسیع کیسے ہوا کہ دور دور تک اس کا تعارف پھیلا۔ دارالعلوم کے طلباء اور اساتذہ کی سادہ زندگی گزارنے کے انداز نے انہیں عوام سے قریب تر کر دیا اور یوں باہمی رابطوں اور تعلقات میں اضافہ ہوا۔ دارالعلوم دیوبند کے مالی انتظامی امور کو چلانے کے لیے جب لوگوں سے رجوع کیا گیا تو کیا ہوا کہ رابطوں اور تعلقات میں بھی اضافہ ہو گیا اور تربیت عامہ کے مواقع پیدا ہوئے۔ دارالعلوم کے انتظامی معاملات میں اسلام کے جمہوری اصول مشاورت کو اختیار کیا گیا کہ چونکہ حکومت سے تو مدد نہیں لی جا رہی تھی، عوام سے مدد لی جا رہی تھی، تو آپس میں جو مشاورت کا اصول ہے اس کو اختیار کیا گیا، جس کے مطابق دارالعلوم کا معتمم شورا کے فیصلوں کے مطابق انتظام و انصرام کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ یعنی جو دارالعلوم کا سربراہ ہوتا تھا وہ مشاورت کمیٹی کے جو فیصلے ہوتے تھے ان کے مطابق ادارے کے تمام مالی اور انتظامی امور کو چلاتا تھا۔ بس یہاں پہ میں آج کا آپ کا لیکچر ختم کر رہی ہوں۔ آج کے لیکچر میں آپ لوگوں نے تحریک دیوبند کا پس منظر، تحریک دیوبند کے اسباب اور تحریک دیوبند کی آدھی خصوصیات ہم نے کی ہیں، اور باقی جو ہیں وہ ہم لوگ کل کریں گے۔ یہاں تک آپ لوگ دیکھ لیں، اگر کسی بھی قسم کا کوئی کویسچن ہے آپ کا تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں کل آپ کو اسی ٹاپک کے بقیہ حصے کے ساتھ ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔